کیا ہے بھائی؟ اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سنی سلام کیوں پڑھتے ہیں، فاتحہ کیوں دیتے ہیں، درگاہ کو کیوں جاتے ہیں، سیدوں کی عزت کیوں کرتے ہیں. تھوڑا یہ بنیادی باتیں اگر معلوم ہو جائے اس کے دل نہ سو گئے تو پھر اپن علم کے باتیں کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو جی. ایسا بیچ بیچ میں بولتے رہنا. پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا جب بھی آپ بیان کو جاتے خالی بازو والوں کو بیٹنگ کرتے، آپ کے اتنے تقریرات سنا میں، آپ نماز کے اوپر نہیں بولے، حدیث پہ نہیں بولے، قرآن پہ نہیں بولے، زکوٰۃ پہ نہیں بولے، صدقات پہ نہیں بولے. میں بولا میں جب بولا تو سو گیا تھا گھر میں. پھر دوسرا جواب دیا، یہ تو پہلا جواب تھا، نہیں بولے یہ جھوٹا الزام ہے. پھر میں دوسری بات یہ بولا، سن میاں، ہوتا یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پروفیسر ہوتا ہے، وہ صرف عربک بولتا ہے، وہ عربک کا پروفیسر ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ عربک ہوتا ہے. ایک پروفیسر ہوتا ہے، وہ اس کی اسپیشلٹی انگلش ہوتی ہے، تو وہ انگلش میں ہی پوری اپنی محنت، اپنی توانائی، اپنی سارے معاملات طے کرتا ہے. اور یونیورسٹی کسی کو پروفیسر ایز اے پروفیسر جو ہے اپوائنٹ کرتی ہے، تو اس کی جو سبجیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. کوئی فارسی کا پروفیسر ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی لینگویج میں اپنے اپنے سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے وہی کام لیا جاتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یونیورسٹی میں عربک کا پروفیسر ہو اور آپ اس کو جا کے بولے صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ کنڑ نہیں پڑھاتے، تو وہ آدمی بولے گا بھائی تو مینٹلی ریٹائرڈ نظر آ رہا ہے. کیونکہ مجھے یونیورسٹی جو سیلری پے کرتی ہے وہ کنڑ پڑھانے یا تیلگو پڑھانے کی سیلری نہیں دیتی، مجھے عربک پڑھانے کی سیلری دیتی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے. کسی کو اللہ ڈاکٹر بناتا ہے، کسی کو انجینئر بناتا ہے، کسی کو ایڈوکیٹ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عالم بناتا ہے. تو ہر ایک کے ایک ایک سبجیکٹ ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر تو ہے مگر ڈاکٹر پورے کام نہیں کرتا. ایک ہی ڈاکٹر سرجری بھی کرے، ایک ہی ڈاکٹر جو ہے جنرل بھی ہو، جنرل فزیشین بھی ہو، ایک ہی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہو، وہی ڈاکٹر کڈنی اسپیشلسٹ بھی ہو، وہی ڈاکٹر جو ہے نیورولوجسٹ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر تو ہے مگر ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح مقرر تو بہت ہوتے ہیں. تو کوئی مقرر ہوتا ہے جو اصلاحی گفتگو کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے جو عقائد پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے موٹیویشن والی سپیچز دیتا ہے تاکہ لوگوں میں ایک صلاحیت یا ان کے اندر کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے. کوئی مقرر ہوتا ہے لوگوں کو گناہ سے بچانے کی تقریر کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے لوگوں کے اندر کی جو ہے نیکی کو ابھارنے کا کام کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس حقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، میں تقریر تو شاید کیا کرتا مجھے نہیں پتا، مگر اتنا ضرور کوشش کرتا ہوں میری مجلس میں بیٹھنے والا چاہے کدھر سے بھی آ جائے، کچھ بھی کر لے اس کی مرضی، مگر زندگی میں کبھی مصطفیٰ کی گستاخی نہ کرے، کبھی غوث اعظم کا گستاخ نہ بنے، کبھی غریب نواز کا غدار نہ بنے، کبھی اہل بیت کا باغی نہ بنے. جب وہ اٹھے تو عاشق مصطفیٰ بن کر اٹھے، غلام غوث بن کر اٹھے، غلام غریب نواز بن کر اٹھے. تو آج بھی یہی پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. کل اگر کوئی بولے مولانا نماز پہ نہیں بولے تو کان پکڑ کے سنا دینا. اور ایک بات سن لو، دیکھو اہل سنت کے جو علماء ہیں ایکچول یہ اہل سنت کے وکیل ہیں. کیا ہے ذرا بولو؟ وکیل ہے. اور وکیل عدالت میں جا کے وہی مسئلے پہ بحث کرتا ہے، وکیل عدالت میں جا کے وہی مسئلے پہ بحث کرتا ہے جس پر اس کو کیس ملا ہے. اب وکیل صاحب کو کیس ملا ظلم و زیادتی کے مسئلے میں، اور وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں طلاق کے مسئلے میں. تو وکیل کو جج بھی ماریں گا، جو کیس دیا انہیں بھی مارتا. بولے تو بہت خطرناک دکھ رہا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ایم ایل اے جب اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، کہیں جا کے کل ایم ایل اے صاحب کو نکو بولو،
कोप्पल का एमएलए साहब कल अगर असेंबली में पहुंच जाए और असेंबली में जाके वो बहस करना है किस मौजू पर कि कोप्पल में 1 महीने से लाइट नहीं है, मिसाल दे रहा हूं जी, कहीं सही भी बोल देंगे तुम लोग, 1 महीने से लाइट नहीं है, 1 महीने से जो है पानी नहीं आ रहा है, तो अब बहस होगी कल असेंबली में इसी मौजू पर कि मेरे इलाके में इतनी टेंशन हो रही है, आप इसको तरह मसले को हल करिए। तो अब उस पर चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, शाम तक पूरा मसला हल। लेकिन अगर यहां पर एमएलए साहब ये काम करने के बजाय उन्होंने क्या करे, दूसरे मसलों में बातें कर लेके आ गए, तो अब महल्ले वाले क्या करेंगे, इस्तेकबाल के लिए टमाटे लेके खड़ेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो मैं भी आपके पास आया हूं, नमाज पे इख्तिलाफ कहीं भी नहीं है, पूरे 73 के पास नमाज 5 ही 6, अब तक कोई 6 नमाज बोल के निकला ही नहीं। बात समझ रहे आप? अब तक कोई 6 नमाज बोल के नहीं निकला, अब तक कोई जो है 6 नमाज बोलकर नहीं निकला, अब तक कोई एक ऐसा नहीं निकला पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कि मुहर्रम जिलहिज्जा में नहीं होता, हज जिलहिज्जा में नहीं होता, मुहर्रम में होता, ऐसा अब तक एक भी नहीं निकला। और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ज़कात 2.5% नहीं है, 12% है, ऐसा अब तक कोई इख्तिलाफ। तो अब नमाज पर इख्तिलाफ, रोजे पर इख्तिलाफ, ज़कात पर इख्तिलाफ, हज पर इख्तिलाफ नहीं है। तो इसीलिए उलमा अहले सुन्नत के वकील हैं, तो अब वो इसीलिए अपनी तकरीरों में नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर बहस नहीं करते। अरे इख्तिलाफ उम्मत में है, इल्मे गैब रसूल पर इख्तिलाफ है, अज़मत मुस्तफ़ा पर इख्तिलाफ है, शान मुस्तफ़ा पर इख्तिलाफ है, फजीलत अहले बैत पर इख्तिलाफ है, ईमान अबू तालिब पर इख्तिलाफ है। तो अब उलमा ने कुछ कह दिया, जान जाती है तो चले जाए, गुफ्तगू तो वही करेंगे जिसमें अज़मत मुस्तफ़ा का इख्तिलाफ खत्म होता नजर आए। अगर कोई जाहिल गौसो ख्वाजा को मुर्दा कहता है, ये उसका अकीदा इख्तिलाफ है। हमने जवाब दिया कि खुदा की कसम जालिमों सुनो, कुछ भी हो सकता है, मगर महबूब खुदा अपनी खबर में मुर्दा तो मुर्दा, गुलामों से बेखबर भी नहीं हो सकता है। तो अहले सुन्नत के उलमा वकील हैं, वकील। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब कभी उलमा इकराम आपके सामने अकायद की बात करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि उलमा इकराम को वो आती है, इसलिए करते हैं क्योंकि आज उम्मत को इसकी, जरा जोर से बोले, जरूरत है। यहां इतने बैठे हैं, नमाज पे आपको कोई टेंशन है? जोर से बोलो। मगर टेंशन कहां है? दरगाह को जाना नहीं जाना टेंशन, रोजे पे किसी को टेंशन है, इफ्तारी में कितने कितने आइटम ले लिए, किसी को टेंशन हुआ, रूह अफ़ज़ा पिए तो कोई पूछा, कोका कोला लिए रोजे में कोई पूछा, एकदम ठंडा पानी कर्नाटक की गर्मी को देख के, बिस्लेरी आप लिए, कोई इख्तिलाफ करा, इसीलिए कोई इफ्तारी पे रोजे पे बहस, मगर फातिहा का शरबत पीते ही टेंशन शुरू। नए नए जगह से आवाज आते पट्टों के, अरे ये कौन है वो। तो इसीलिए उलमा अहले सुन्नत ने बेड़ा उठाया, चाहे कुछ भी हो जाए, रसूल अल्लाह की उम्मत को बचा के रहेंगे, सरकार की उम्मत को हक बात बता के रहेंगे, सरकार की उम्मत तक हक्कानियत का पैगाम पहुंचा कर रहेंगे। और खुदा की कसम, इसी पैगाम को सुनाने के लिए आज आपका भाई भी आया है और आप भी सुनने के लिए जमा हुए हैं। आओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलता हूं, मदरसे के बारे में, इल्म के बारे में गुफ्तगू करना है, करेंगे एंडिंग मूवमेंट में, क्योंकि यहां से निकल के कल मदरसे में बच्चों को शरीक कराना है, दूसरा कुछ भी काम करना नहीं है। अब बीच बोलूंगा तो तकरीर तक भूल जाते आप लोग। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा
المؤمنین. اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر. کس کے لیے؟ اتحلو نہیں بات ذرا زور سے. ہاں ویری گڈ. یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ کانسیپٹ سمجھو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنایا اور رحمت بنایا. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بازو والوں کے لیے نہیں, ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے؟ اب میں ایک پڑھا الفاتحہ, اب میں فاتحہ بولا, کیا پڑھوں گا؟ بھجن, گیتا, وید, بائبل, توریت, انجیل. کیا پڑھوں گا؟ زور سے, ذرا زور سے. قرآن. میں پڑھوں گا قرآن. فاتحہ بولا تو کیا پڑھا؟ اور کھانا سامنے. کھانا. اب بازو والے پوچھو بعد میں دیں گے جواب, پہلے سنو. کھانا سامنے اور میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے, مولوی نہیں, ملا نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے. قرآن, ذرا زور سے, قرآن شفا ہے. میں قرآن پڑھا, اللہ کی رحمت اور شفا نازل ہوئی. کہاں ہوئی؟ کھانے پر. کہاں ہوئی؟ ذرا زور سے بولو. میں ایک پڑھا, سامنے ہے 4 کنٹل کھانا, پورا کپل کا جلسہ کھایا. جلسے میں آنے والے کھائے. مجھے مولانا یہ سامنے کئی کو رکھے. جواب دیے حولے, یہ ہمارے ابا کا طریقہ نہیں ہے, یہ دادا کا بتایا ہوا قانون, یہ خدا کا کلام ہے. خدا رب ذوالجلال کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے. میں ایک پڑھ لیا اور اس کھانے پر